بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، الحمدللہ فجر کی نماز اشراق کے بعد اب ہم جو ہے وہ یہاں ایک قبرستان ہے، بڑا مقدس قبرستان، اس لیے کہ بھئی صحابہ کرام کی قبور کا ہونا کسی جگہ پہ، تو وہ الحمدللہ ابھی ہم اس قبرستان میں جا رہے ہیں، تو ابھی آپ انشاءاللہ آپ کو زیارت کرائیں گے حضرت شداد بن اوس اور ایک اور صحابی ہیں حضرت شداد اور اوس بن ثابت، تو انشاءاللہ آپ حضرات جب ہم ماؤنٹ اولیو پہ تھے تو میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا نا کہ قبرستان ہے مسلمانوں کا، یہ قبرستان ہے باب الرحمہ، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پہ دو صحابہ کرام کی قبور تو بالکل واضح ہیں نا، جو ابھی ہم جائیں گے، ایک ہیں وہ شداد بن اوس بن ثابت، کون ہے، الانصاری، النجاری الانصاری، اور یہ مدینہ میں پیدا ہوئے، لکھا ہوا ہے پورا، دیکھیں مدینہ میں پیدا ہوئے ویسے سے پہلے، اور یہاں پہ القدس میں آئے اور یہاں آ کے رہے، اور پھر ان کا یہاں پہ انتقال ہوا 58 ہجری ہے، 58 ہجری میں، اور ان کی عمر 75 سال تھی، اور پھر یہاں پہ ان کی تدفین کی گئی، اور ان کے احادیث میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، اور کان شداد من اوتی العلم والحلم، کہ اللہ تعالیٰ نے شداد کو علم بھی دیا تھا اور حلم بھی دیا تھا، اور یہ بڑے ماشاءاللہ یہ بہت بیمار ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے، تو بالکل یہ تھا کہ سمجھ رہے تھے بس میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بالکل وقت قریب آ گیا، حضور نے کہا نہیں ابھی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اور پھر تو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا اور دولت بھی دے گا، اور اللہ نے تو ابھی تمہیں کافی عمر دینی ہے، وہ بڑے حیران تھے کہ میں تو بالکل مرنے کے قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی دی، پھر یہ یہاں آئے، اولاد بھی دی، علم بھی دیا ماشاءاللہ، اور یہیں رہے تو ان کا انتقال پھر یہاں پہ ہوا اور اس جگہ پہ، اور دوسرے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور حضرت عمر نے ان کو یہاں پر جو ہے جب فتح کیا تھا نا مصر، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ فتح مصر مع عمر بن العاص، اول قاضی فی الاسلام فی البیت المقدس، سب سے پہلے قاضی کون تھے بیت المقدس کے، وہ یہ تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اور ان کا انتقال ہوا تھا رام اللہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور سن 34 ہجری میں، اور ان کی عمر تھی کوئی 72 سال، اور پھر ان کو ادھر بیت المقدس سے منتقل کیا گیا اور ان کی یہاں پہ قبر بنائی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ دو صحابہ کرام ہیں یہاں پہ۔ اچھا ایک چیز، جب بھی دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع کیا تھا کہ قبور کی زیارت کرنے سے، تو وہ اس لیے منع کیا تھا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی تھی کہ بھئی قبروں کی عبادت کرنا یا قبر سے، تو حضور نے منع فرما دیا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، پھر قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں ہلاکت نے کثرت نے ہلاکت میں ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا قبروں کی زیارت کرنے کا۔ اچھا ہم مسلمان کیوں قبر پہ کیوں جاتے ہیں، قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس لیے جاتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو یہ کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بہت روتے ہیں کیوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اگر یہ خراب ہو گئی تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو حضرت عثمان جو ذو النورین ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، تو وہ ان کو اتنی فکر ہے، تو جب انسان قبروں پہ قبرستان جائے تو اپنی قبر آخرت کو بھی یاد کرے کہ بھئی ہم نے بھی اس طرح آنا ہے، ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں قبرستان کے اندر اور وہاں جا کے ہم دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے، اور اسی طرح سے انبیاء، اولیاء، اور وہاں جا کے دعا کرنی چاہیے اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے۔ اب اس قبرستان میں صحابہ کرام ہیں تو ان کی درجات کی بلندی، وہ گناہگار، اللہ تو بڑے مقدس لوگ تھے وہ، تو ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم اپنے والدین کی قبور پہ جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی، تو کیا دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تو ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما، اور تو اللہ ہماری بھی قبر آخرت کو اچھا کر، تو اسی لیے حضور نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون ویرحمنا اللہ منا ومنکم
وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہ دعا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ہر ویکینڈ، ہر ہفتے کو شہداء احد کا مقام ہے، وہاں جاتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع جاتے تھے، جنت البقیع میں جاتے تھے، جنت المعلیٰ میں جاتے تھے۔ تو اس طرح سے تو اب یہ کیا ہوگا کہ اگر قبرستان میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، اگر کوئی مزار پہ خرابی ہو رہی ہے نا، کہ وہاں جا کے وہ مزار والے سے مانگنا یا وہاں پہ سجدہ کرنا یا دھاگے باندھنا، تو وہ غلط چیز ہے۔ وہ غلطی کو ٹھیک کیا جائے، نہ کہ اس جگہ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ لوگوں کو تعلیم دی جائے نا، لوگوں کو ایجوکیشن دی جائے، تو جو قرآن حدیث ہے وہ بیان کیا جائے۔ باقی جو غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ قبروں پہ حضور نے فرمایا عورتوں کو پہلے منع کیا، پھر عورتوں کو بھی اجازت دی، کہا محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں، کیونکہ عورتیں کیا ہوتی ہیں، تھوڑا نرم دل ہوتی ہیں نا، وہ فوراً رونا شروع ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی واویلا کرنا شروع کر دیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھیں، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئیں۔ تو یہ کہ وہاں پہ بس قبر پرستی نہیں کرنی چاہیے، اور بزرگ ہیں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں کہ بھئی اتنے بزرگ تھے، اللہ تو ان کے صدقے ہمیں بھی عطا کر دے۔ آئے جی آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یا اللہ تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ تو ان کے اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ تو ان کے درجات عالیہ عطا فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما۔